ایسا لگتا ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کی میز سجنے سے پہلے ہی اولے پڑ گئے. حکومت بضد ہے کہ مطالبات تحریری شکل میں دیے جائیں، جبکہ پی ٹی آئی بانی سے مزید مشاورت کا راگ الاپ رہی ہے. کہیں بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹر اکاؤنٹ آڑے آ رہا ہے تو کہیں علیمہ خان کی مبینہ لیکس جو واٹس ایپ چیٹ کی صورت میں میڈیا کی زینت بن رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ دونوں فریقین واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں یا میڈیا سٹنٹ ہی اصل مقصد. دوسری جانب سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق اپیلوں کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کی ایف آئی آر تو ایک جیسی تھی. یہ تفریق کیسے ہوئی؟ کچھ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، کچھ کا انسداد دہشت گردی عدالت میں. کیا آبزرویشن کیس کے مستقبل کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محاورہ پاک افغان تعلقات کی مکمل عکاسی کرتا ہے. دبئی میں افغانستان اور انڈیا کے ڈپلومیٹس کے درمیان براہ راست بیٹھک اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے ماضی کے ایسٹس اب ہمارے ازلی دشمن کے ہم پیالہ بننے جا رہے ہیں. بلا شبہ بین الاقوامی تعلقات میں کوئی مستقبل دوست دشمن نہیں ہوتا، مگر جس طرح کی تاریخی سرمایہ کاری ریاست کو داؤ پر لگا کر طالبان کے اوپر کی گئی وہ بیک فائر کر گیا ہے. کیا اب کورس کریکشن کا وقت نہیں آیا ہے؟ ان تمام ایشوز اور دیگر بین الاقوامی خبروں پر تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی. السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج سیٹھی صاحب سے سوال یہ ہوگا کون کس سے این آر او مانگ رہا ہے. میں نے نہیں جواب دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ این آر او کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں یا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اکتا گئے ہیں؟ یار میں تھک گیا ہوں. اچھا. اور آپ کے پاس کوئی بات ہی کرنے کو نہیں ہے. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں. آپ عمران خان رانا ثناء اللہ بیرسٹر گوہر آئی مین وہ گڈا پور صاحب بشرا بی بی پتہ نہیں یار. اور ساری دنیا ان کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور ہو کچھ بھی نہیں رہا. ایسے ہی ہے نا. تو پھر کیوں آپ واپس اسی سبجیکٹ پہ آتی ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچانک ہی نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے اوپر نیب کیسز بند ہو جاتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ایک پیج پہ تھے وہ کسی اور کے ساتھ ایک پیج پہ ہو گئے. اور دوسرا، اگر ہم آپ سے کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہیں نا تو وہ سرحد پار جا کے بہت لگتی ہے اور اس سے نئی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں. اس لیے ہم تھوڑا اجتناب کرتے ہیں اور کسی باؤنڈری میں رہتے ہیں. اس باؤنڈری کی طرف آتے ہیں جس میں اس وقت پی ٹی آئی اور حکومت دونوں چرنگی گھوم رہی ہیں. اچھا جو دور ہوئے دونوں کے درمیان مذاکرات کے نا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ بات کہیں نہ کہیں جا کے بن جائے گی، لیکن اب ڈیڈ لاک کا ایک امپریشن آ رہا ہے. اس کی وجہ بانی پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹ ہے اور ان کی وکلا سے اور جو میڈیا ٹیمز ہیں ان سے گفتگو ہے. ان کا احاطہ کرتے ہوئے کچھ بیانات ہیں ان کی پارٹی کے رہنماؤں کے، وہ زیادہ اچھا ریفلیکٹ کریں گے ان کی ایموشنز کو. عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ہمارا صرف یہ سوال ہے کہ کیا یہ لوگ امپاورڈ ہیں کہ نہیں ہیں، یا نہیں ہیں تو تب بھی ہمیں بتائیں، یا ہیں تو ہمیں پھر عملاً ہماری میٹنگ کرائیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. اور ڈیمانڈز کے حوالے سے میں نے کل ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب کو اور باقی ساتھیوں کو کہ جی آپ یہ ڈیمانڈز ہماری میٹنگ کے منٹس کا حصہ بنا دیں. 3 جملے لکھنے نا، اور کیا ہے. اچھا، عمر ایوب صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بغیر نگرانی والے ماحول میں ہماری ملاقات کرائی جائے. مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے بعد میں کہ ایسا ممکن ہو پائے گا یا نہیں. بیرسٹر گوہر مل کے آئے عمران خان صاحب سے کل، تو انہوں نے کیا بات کی میڈیا سے؟ جی خان صاحب نے پرمیشن دی ہے، تو جو ہمارے 2 مطالبات ہیں آلدو اس کی ان رائٹنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، پر ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جواز بنا کر کے ایسا کہ، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک ان رائٹنگ دے دیں، تو وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے. جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے تو اس کا تاثر خان صاحب بھی ظاہر کر چکے، ہم بھی کہہ چکے اور سب ڈینائی کر رہے کہ یہ کسی ڈیل کے لیے نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مرغی کی وہی ایک ٹانگ، بار بار وہی گردان، تو معاملات کہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے، بیرسٹر گوہر کا بہت اچھا بیان ہے، ویری سینسیبل، ویری کنسیڈرڈ، اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ ہی از کالڈ دا بلف آف دا گورنمنٹ. گورنمنٹ ان کو ایک ایسے کونے میں دھکیل رہی تھی کہ ایسے لگے کہ خان صاحب یہ نہیں کبھی مانیں گے. خان صاحب نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا. میں نے کہا تھا نا یو ٹرنس، تو انہوں نے یو ٹرن لے لی اور کہا ٹھیک ہے لکھ کے دے دو. یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں، ابتدائی ڈیمانڈز ہیں. اوکے، ابتدائی. ٹھیک ہے. تو اب وہ تیار ہو گئے ڈیمانڈ دینے کے لیے. جی وہ لکھ کے دے دیں گے. تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جی لکھ کے دے دو ان کو ابتدائی. مگر خان صاحب نے ایک اور فیصلہ بھی تو کیا ہے کہ میں نے ہتھیار نہیں گرانے اپنے. آپ کو پتہ ہے یہ کب سے میں کہہ رہا ہوں ٹاک فائٹ.
ایک طرف انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹے کہ جی لکھ کے دے دیں, چلو جی لکھ کے دے دو, نو بگ ڈیل, ٹھیک. دوسری طرف ایک ان کا پی ٹی آئی کا لیڈر کہہ رہا ہے بتائیں تو صحیح گورنمنٹ کے پاس اختیار بھی ہے بات کرنے کے لیے کہ نہیں جی. ایک تو ان کو بیک فٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کہتی ہے تو پھر دیز مذاکرات جو ہے یہ پھر آگے بڑھنا چاہیے نا کہ جی گورنمنٹ کنسیڈر کرے ان کے ڈیمانڈس ہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی ایڈمٹ, تو پتہ چل جائے گا کہ گورنمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے یا نہیں ہٹ رہی. تو یہ بھی اچھا بیان ہے ان کی طرف سے کہ جی فیصلہ کریں آپ, اختیار ہے آپ کے پاس کہ نہیں. گورنمنٹ تو کہے گی ہے, ظاہر ہے. اور میں نے آپ سے کل ہی پچھلے ہفتے جو پروگرام تھا میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے گورنمنٹ ہی بات کرے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اور جو بیک چینل جو ایشوز چل رہے تھے وہ میں نے کہا سب ختم ہو گئے سوائے ایک بیک چینل کے, جس کا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیک چینل جو ہے بشرا بی بی ہے, اور وہ بہت ہی خفیہ بیک چینل ہے, اور وہی بیک چینل ہے جس کی بات عمران خان سنیں گے, نہ وہ گنڈا پور صاحب کی بات سنیں گے نہ کسی اور کی بات سنیں گے, اور وہ بڑے خفیہ طریقے کے ساتھ وہ بیک چینل چلے گی, جب ضرورت پڑے گی وہ چلے گی. اچھا اب خان صاحب نے کیا کیا جی, ایک طرف کہہ دیا کہ ہاں جی لکھ کے دے دو, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لکھنے کے بعد تو وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ تو بنائے نا پھر جی, اس کی کیا دقت ہے, کیا ڈیلے کیا اس میں, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بنائیں, وہ تو بعد کی بات ہے نا. آپ کس قسم کی جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں وہ تو مانتے ہیں ہم یا نہیں مانتے, بنائے تو صحیح, آپ کنسیڈ تو کریں ڈیمانڈ. سو گورنمنٹ از ان پیچھے ہٹنا, گورنمنٹ کو اب سوچنا پڑے گا ہاؤ ٹو ڈیل ود دس ایشو. اب گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات فیل ہو جائیں اور جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا چاہتے تو پھر وہ گڑبڑ کریں گے نا, اور ڈیلے کریں گے, ادھر جائیں گے ٹھیک. اچھا دوسری طرف خان صاحب نے کوئی سنا ہے, میں نے پڑھ بھی رہا تھا, سنا کیا کوئی ٹویٹ شیٹ بھی آ گئی ہے ان کے سوشل میڈیا پہ ان کے نام پہ, جس میں لمبی چوڑی انہوں نے کھڑکایا ہے, ایسے ہی ہے نا, سبھی کو کھڑکا دیا ہے ایک بار پھر. شہباز شریف صاحب کو اردلی کہہ دیا ہے, اور پھر مختلف ماشاءاللہ کے ادوار کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے یحییٰ خان صاحب کے دور سے اس ہائیبرڈ ریشیم کو دونوں لیولز پہ اٹیک کیا نا, ایک گورنمنٹ کے لیول پہ کر دیا اور ایک دوسرے لیول پہ کر دیا, ایک یحییٰ کے ساتھ کمپیئر کر دیا اور ادھر جو ہے اردلی بنا دیا. تو وہ تو ٹاک فائٹ. خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے. خان صاحب کو اب میرا خیال ہے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کوئی طریقے صرف ضدی اور ریجڈ اڈی ٹھوس کے, تو اس کے علاوہ بھی کوئی چیز سیاست بھی کرنی چاہیے. تو وہ ایک طرف یہ سخت بیان بھی آ رہے ہیں جو کہ ان کا بیانیہ ہے, دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, بات تو کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ڈیمانڈس تو بہت لمبے چوڑے ہیں, مگر انہوں نے اب سوچا ہے کہ ایک ہی وقت سارے ڈیمانڈس دینا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے نا آپ. پہلے آپ نے یہ 2 ڈیمانڈس دیے, ایک یہ کہ میرے بندے چھوڑے جی, اپنا نہیں وہ بات کر رہے, وہ لوگ ان کی بات کرتے ہیں مگر وہ نہیں کہہ رہے, وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں یہاں, میں نے نہیں جانا بنی گالا یہاں کہیں, ایسے ہی ہے نا, مگر میرے لڑکوں کو تو چھوڑے جی. دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے. اب اگر گورنمنٹ جو ہے, ایک تو جوڈیشل کمیشن کے اوپر تو بڑا مشکل ہو جائے گا گورنمنٹ کو نکلنا اس میں سے ٹھیک. اب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی جوڈیشل کمیشن بنائے جس کو خان صاحب ریجیکٹ کر دیں, پھر اس کے اوپر لین دین ہو. اور بنانی تو پڑے گی, اگر اس نے ڈیمانڈ کیا ہے تو کس وجہ سے گورنمنٹ نہیں بناتی, اگر نہیں بنائے گی تو اٹس گلٹی, پھر بیانیہ گورنمنٹ کا ختم ہو جاتا ہے کہ جی کچھ ہوا ہی کچھ نہیں. اگر بناتی ہے تو پھر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی تو پھر بہت سی باتیں نکلیں گی وہاں. تو اس لیے خان صاحب جو ہے ادھر ہی لگے ہوئے جوڈیشل کمیشن. باقی رہی بات لڑکوں کی, اب میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے, یہ نہیں کہ یہ ہوگا مگر یہ پاسبل ہے کہ اب آگے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ رہی ہے کوئی راستہ نکال لیا جائے جس کے ذریعے یہ جو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں سویلینز کے ملٹری ٹرائل پہ ججمنٹ آئے گی جی کیونکہ گورنمنٹ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں ریلیز کر سکتی کس کو, یہ بھی آ رہی ہے نا ڈیمانڈ, ایگزیکٹو آرڈر کریں جی سب کو رہا کر دیں, نو دیٹ گورنمنٹ ول نیور ڈو. وہ تو پھر یہ ہوگا کہ کیس ہی کوئی نہیں تھا, آپ نے ایویں کیا, کیس تو انہوں نے بنایا ہوا ہے, کیس ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیس وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوگا یا ایڈیٹریس کورٹ میں ہوگا یا نارمل کورٹس میں ہوگا. یہ سوال ہی اٹھے تھے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے الگ سے, یہ والے سوال جو اٹھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ڈیمانڈس کو سیریسلی ایڈریس کرنا پڑے گا کہ یہ دونوں ڈیمانڈز جو ہیں بڑے فوکسڈ قسم کے ڈیمانڈز ہیں اور گورنمنٹ کو بڑا مسئلہ بن جائے گا ٹو ریگل آؤٹ آف ہیئر. اچھا, لیکن اس میں جو کنفیوژن ہے اور جو ابہام
مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ یہ کہ 9 مئی کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں ہے کمیشن بنانے میں، لیکن 26 نومبر کا معاملہ ایسا ہے جس پر حکومت ہیزیٹنٹ ہے، اور پھر یہ مطالبہ کہ آپ جیل مینول کو معطل کر کے ہماری ملاقات کرائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہو پایا۔ حکومت نے حالانکہ مذاکراتی کمیٹی میں یہ کمٹ کیا کہ ہم آپ کی ملاقات ایسے کروا دیں گے، لیکن بعد میں وہ کروا نہیں سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی؟ نہیں، ایسی نہیں بات، ایک دم ساری باتیں کنسیڈ نہیں کرتے، سٹیپ بائی سٹیپ کنسیشنز دی جاتی ہیں۔ میں پیشن کو یہ کرتا ہوں کہ ملاقات ہو جائے گی، اس کمیٹی کی ملاقات خان صاحب سے کروا دی جائے گی، اوکے، مگر ایسے نہیں ہوتا کہ خان صاحب کہے میری ملاقات کراؤ اور خود انہیں کرا دیو، اچھا ایسے نہیں ہوتا۔ تو وہ تھوڑی گورنمنٹ جو ہے نا، جیسے انگریزی کا محاورہ فٹ ڈریگنگ، پاؤں کبھی ادھر کبھی ادھر شفل کرے گی، ہاں کرا دیں، ہو جائے گی۔ اب دیکھیے نا، باقی لوگوں کی تو ہو رہی ہے نا، جی، سارے لوگ مل رہے ہیں، بہنیں مل رہی ہیں، بشرا بی بی مل رہی ہیں، گنڈا پور صاحب مل رہے ہیں، وہ فیصل لائر ہے وہ مل رہا ہے، سلمان راجہ بھی آ کے چکر لگایا ہے، لیکن آج ملاقات کے دن کوئی نہیں گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہو جائے گی، اچھا، اٹ ول ہیپن، اور بغیر آلات کے، بغیر نگرانی کے جیل مینول کو نہیں کر سکتے، جیسے میں نے کہا نا، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کسی کو رہا نہیں کر سکتے، اسی طریقے کے ساتھ جیل مینول کو سسپینڈ نہیں کر سکتے، جیل مینول ول آپریٹ۔ اگر جیل مینول کہتا ہے کہ ملاقات کے دوران وہاں آئی ایس آئی کا بندہ بیٹھا ہوگا یا جیل، یہ تو نہیں ہوتا کہ آئی ایس آئی کا جیل کے لوگ ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ کسی کو کہ جی وہ مانیٹر کرنے کے لیے نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں سیفٹی سیکیورٹی کے لیے، مگر مانیٹر کرتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے وہاں خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور خفیہ ٹیپ ریکارڈنگ کرنے کے لیے انسٹرومنٹس لگائے ہیں، تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ نہیں کنسیڈ کی جائے گی، ان کو کہا جائے گا ہاں جی ہاں یہ کمرہ آپ کے لیے ہے، آپ یہاں بیٹھ کے بات کر لیں، اور وہاں یہ سارے پہنچ جائیں گے، وہاں بات کریں گے، اور وسپرز میں بات کریں گے، شاید کوئی کاغذ کے اوپر بھی لکھ کے کچھ چیزیں ایک دوسرے کو ایکسچینج کریں جو کہ وہ بولنا نہیں چاہتے۔ یہ بھی ہوتا نا کہ وہ کاغذ پہ سوال لکھ دیا اور اس نے آگے سے جواب لکھ دیا، پھر اس کے بعد پھاڑ دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کاغذ قلم بھی لے لیے جاتے ہیں جس وقت جاتے ہیں، ہاں مگر وہ پھر بھی طریقہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کاغذ کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے، اچھا جراب میں سے نکل آتا ہے، جوتے میں سے نکل آتا ہے، بڑے طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے۔ تو اس لیے آئی ہیو بین ان پریزن سو آئی نو these things are possible۔ اچھا، راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے کہا کہ ملاقات ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ رستہ نکل آئے گا اور تیسرے مذاکراتی دور میں ہم کوئی نہ کوئی پیش رفت دیکھیں گے۔ لیکن خواجہ آصف مایوس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ کے بعد مذاکرات کی کامیابی کے چانسز تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ غلط کہہ رہے ہیں، اچھا، یہ بھی بیان بازی ہے، یہ بھی ایک قسم کی دھمکی ہے، جیسے اس نے بیان سختہ دیا ہے، کہ چلو پھر ہم بھی ایک بیان دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر یہ جو ڈائلاگ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور عوام کے اندر اور میڈیا کے اندر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ٹوٹا ہے، تو گورنمنٹ کا نقصان ہے، گورنمنٹ کا نقصان ہے، خان کا نقصان نہیں ہے۔ تو اب خان نے پیچھے ہٹ گیا ہے، خان نے کہا آؤ جی بیٹھ جاؤ اور لکھ کے دے دیتے ہیں، تو گورنمنٹ ہیز ٹو اگری کہ ٹھیک ہے جی اب ان کی جو کمیٹی ہے وہ بھی ملے گی جا کے، اور جو نارمل ٹرمز ہیں اس کو پھر ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسپیکر صاحب جو ہے ہفتے 10 دن میں پھر ایک سیشن کال کر لیں گے۔ ابھی میں نے سنا ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الگ ہو سکتا ہوں اس سارے عمل سے، لیکن وہ ابھی ہیں موجود۔ اچھا، فیصل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں اور رانا ثناء اللہ بھی چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ میں موجود ایک طبقہ مذاکرات سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ تو کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا مذاکرات کامیاب ہوں؟ سارے وہی کریں گے جو آرڈر ہے اوپر سے، مگر گیم کھیلی جائے گی جی، تسی لوگ جو ہے نا اپوز کرو، اسی اوکے کرنے ہیں، تاکہ گیم جو ہے نا وہ کلیئر نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک چال ہے کہ جی ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے مذاکرات نہ کریں، ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کریں۔ اچھا، یہ بھی ڈرامہ ہے سارا، دس از اسکرپٹڈ۔ اچھا، حکم جہاں سے آئے گا وہاں وہی کام ہوگا، سارے اطاعت کریں گے۔ ہاں، اور اس کو پھر کیسے انفولڈ ہوتا ہے وہ دیٹ از پارٹ آف کہ گورنمنٹ اچھا جی خواجہ آصف بولے گا خلاف، ہو سکتا ہے عطا خلاف بول دے، اچھا ایک دو اور لوگ خلاف بول دیں، پھر یہ رانا صاحب لگے ہوئے ہیں، ایک شاید اور شاید بول پڑے کہ نہیں ہم تیار ہیں اینڈ سو آن۔ اب عرفان صدیقی صاحب ہیں، وہ کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، کبھی سخت بیان دیتے ہیں کبھی نرم بیان دیتے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ از ریکوائرڈ، ادھر سے بھی ایسے ہی ہے ادھر سے بھی ایسے ہی ہے، مگر یہ مذاکرات ہوں گے، یہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، وقت لگے گا، بیکاز دیکھیے اس وقت خان صاحب کی کوشش ہے جلدی سے جلدی کوئی نتیجہ نکلے کسی چیز کا، اچھا یا بچے ریلیز ہو جائے یا جوڈیشل کمیشن بن جائے،
کامیابی مل جائے گی کسی نہ کسی لیول کے اوپر کوئی بات آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ چیز ہو. سو گورنمنٹ کی طرف سے مذاکرات کو ڈینائی نہیں کیا جائے گا بیکاز اس کے ساتھ بیڈ امپریشن پڑتا ہے کہ گورنمنٹ چھپا رہی ہے کوئی بات. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ عمران خان صاحب سے کچھ چاہتی ہے کہ آپ اس ٹرم پوری کرنے دیں اور جو آپ کی پاپولیرٹی ہے عوام میں وہ ہم مانتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ وہ حکومت کے خلاف استعمال کی جائے, ہمیں وقت دیا جائے. کیا حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات کی گئی؟ نہیں. دیکھیے یہ میں نے بات کی تھی جی, آپ نے یاد ہوگا. جی, میں نے کیمرے کی طرف دیکھے میں نے عمران خان صاحب کو مخاطب کیا تھا. میں نے کہا تھا خان صاحب تھوڑی سیاست کرو, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں آج ہی الیکشن ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں کہ 5 سال پورے ہوں گے حکومت کے بعد, پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. تو کوئی مکمکا کرو, پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور آ کے وہاں. یہ میری طرف سے ایک تجویز تھی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گل کر رہا ہے سٹی, یہ ان کی جو لائن ہے اس کو یہ کر رہا ہے, مگر وہ ڈائریکٹ نہیں کر رہے تھے, سٹی کے ذریعے کر رہے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی طریقے کے ساتھ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اندر کوئی اسپیکولیشن ہو رہی ہے. کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ ایسی بات ہو جائے تاکہ ایک خان چپ ہو جائے اور آگے جا کے 3 سال کے بعد الیکشن ہو جائے. پھر دیکھا جائے گا. ابھی تو خان کو چپ کراؤ, اور اس لیے یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اس کو بنی گالا لے جائیں گے, نتھیا گلی چلا جائے گا, کے پی بھی ادھر ہو جائے گا, اور خان آگے سے کہتا ہے نو 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 نو. تو یہ باتیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہو رہی. یہ جو وہ لوگ میرے جیسے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کی کرائسس ختم ہو اور حسب معمول واپس جمہوری سیاست کی طرف رویہ رخ ہو, تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کرائسس ختم ہو. اور خان کی ایک پاپولیرٹی ہے, ایک پرسیپشن ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں تھی. تو اب مہربانی کریں اگلی الیکشن کی بات کریں, آج نہیں کل نہیں پرسوں. اور خان صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ بھئی ایسے نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات اب آپ کی بات مانی جائے. آپ نے بھی بڑی گڑبڑ کی ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ یہی فارم 47 کے ہیں, آپ بھی تو آر ٹی ایس کے تھے, تو اٹس نو بگ ڈیل. سو اس لیے وہ انہوں نے 4 سال انتظار کی آپ کو نکالنے کے لیے, 4.5 سال. تو آپ بھی ٹھہر جائیں, آپ بھی کر لیں, مگر گیٹ ریڈی فار الیکشن ایٹ دیٹ ٹائم, اور تیاری کریں اس کی. دس از مائی سجیشن. اسی طریقے کے ساتھ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سجیشن کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ کمزور ہے. گورنمنٹ چاہتی ہے کوئی این آر او, اس کو این آر او بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ این آر او گورنمنٹ چاہتی ہے. ایکچولی یہ کہنا کہ ایک الیکشن ہو جائے از ناٹ این این آر او. اور یہ گورنمنٹ بظاہر بہت مضبوط ہے. یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ ہیں, دونوں کا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی مفاد ہے. وہ یہ ہے کہ ہم رہیں, معیشت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے, انڈیپینڈنس ختم ہو جائے, مہنگائی ختم ہو جائے. اس کے 2 فائدے ہیں ان کے لیے. ایک تو یہ ان کو اور ٹائم مل جاتا ہے اپنی ایک نئی کنسٹیٹیونسی بنانے کا. اس وقت مسلم لیگ لائن پٹی ہوئی ہے, وہ اگر معیشت بہتر ہو گئی 2-3 سال میں اور کچھ گڈیز دینی شروع کر دی, جیسے مریم لگی ہوئی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کچھ کرنا شروع کر دیا. آج آیا کہ جی وہ آگے, اب کیونکہ اب ہم نے IMF پروگرام کر لیا ہے اور آگے بھی چلے گا, مگر تھوڑی سی نرمی ہوگی, انٹرسٹ ریٹس گریں گے, گروتھ ہوگی وغیرہ وغیرہ. میرا خیال وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت بھی تھوڑی کم کریں گے. تو یہ آگے جا کے شاید زیادہ اس قسم کی سہولتیں ہونی شروع ہو جائیں, ریلیف دینی شروع کر دیں. تو ان کا تو مقصد ہے کہ 3-4 سال ہم کاٹ لیں تاکہ اگلی الیکشن کے لیے یہ نہ ہو کہ وائپ آؤٹ ہی ہو جائیں. خان پاپولر ہے مگر ہمیں بھی وی شوڈ ہیو اے فائٹنگ چانس. دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی 5 سال کی اب ٹرم ہے, ابھی 3 سال رہتے ہیں ان کے. سو وہ 3 سال تو گزارنے پڑیں گے. اور اگر خان صاحب آ جاتے ہیں پاور میں اس سے پہلے فار ون ریزن اور انادر, تو پھر ایک انسٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ شروع ہی یہیں سے ہوئی تھی, شروع ہی ان دونوں کے ذریعے ہوئی تھی نا. تو اب وی مائٹ اینڈ اپ سیم پلیس. اس لیے اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ ہے نہ گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے کہ فوری طور پہ کوئی سولوشن ہو. وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے مضبوط ہیں. خان نے 2 دفعہ ٹرائی کیا ہے, میں بھی ٹرائی کیا ہے, اور ابھی 26 کو بھی کیا ہے, 8 کو بھی کیا ہے, فیل ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ اب وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی ہم سول ڈس اوبیڈینس کریں گے, ہم نافرمانی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو ابھی تو اس کا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو سکتی ہے. وہ تو آوازیں کہیں دبی ہوئی ہیں, لیکن اصل میں آپ نے ایک پیج کی جس طرح بات کی, کہیں نہ کہیں سے ایسے اشارے مل رہے ہیں, وسوسوں کی بات سے یہ بات زیادہ چلی کہ جیسے ان مذاکرات کے علاوہ بھی کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں. کچھ صحافی باقاعدہ تاریخیں بتا رہے ہیں کہ 26 دسمبر کو, 30 دسمبر کو, 1 جنوری کو اور پھر 5 جنوری کو بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگرچہ شیخ وقاص اکرم اس کی تردید کر رہے ہیں سختی کے ساتھ, لیکن رانا ثناء اللہ بھی ایک اشارہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شک پڑا ہے کہ کہیں بیک ڈور معاملات محسن نقوی صاحب یا کوئی اور چلا رہا ہے.
اور ایسے میں شیر افضل مروت صاحب بھی کچھ باتیں کھول رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ پہلی پیشکش آئی جس طرح خان صاحب نے خود میڈیا کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ ہاؤس اریسٹ کی آفر آئی. یہ آفر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف سے محسن نقوی صاحب نے کی. اس کے بعد جو ہے جب یہ انکار ہوا تو پھر جو ہے 3 ہفتے یا 20 دسمبر تک خان کی رہائی کی جو ہے پیشکش ہوئی. پیشکش جو ہے لے کے بیرسٹر غور صاحب 3 دفعہ جیل گئے. محسن نقوی صاحب کے تھرو یہ پیشکشی ہوئی اور محسن نقوی صاحب جو ہے میڈیا کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں اقرار کر چکے ہیں. یہ مذاکرات ہوئے اور جب 26 نومبر کا ثانیہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے حالات تبدیل ہو گئے. یہ کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے؟ کوئی ڈبل گیم نہیں ہو رہی. آپ نے کچھ ڈیٹس کا ذکر کیا جس میں اشارہ آپ کا تھا کہ شاید بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوئی، ایسے ہی ہے جی. تو میں تو کب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی بندہ یا بندی ہے، ان کی طرف توجہ دیں، نظر رکھیں. اور میں نے ابھی پھر کہا ہے کہ کور پرسن جو ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کا رابطہ ہے اور وہ خفیہ رابطہ ہے اور وہی ساری گیم جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچاتے ہیں اور وہیں سے ہدایت آتی ہے. تو اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب بڑے پریشان ہو گئے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر محسن نقوی صاحب نے گنڈا پور صاحب کے جب الگ ملے تھے جی، آپ کو یاد ہوگا جس کا میں نے پورا یہاں نقشہ کھینچا تھا، ہاں، اور وہ بعد میں سچ بھی ثابت ہوا. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ آپ نے بڑی صحیح باتیں کی، آپ تو تھے نہیں وہاں، چڑیا تھی آپ کی. میں نے کہا بس آپ سمجھے کہ میری چڑیا تھی، آپ کے کندھے پہ بیٹھی ہوئی تھی جب آپ باتیں کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں باتوں میں ہوتی ہے. ہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ یہ کریں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ یہ تو دیکھیں نا، اگر نہیں ہماری یہ مجبوری، یہ باتیں چلتی ہیں ایسے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آفر ہوئی ہے. اچھا، یہ اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آفر ہوئی ہے. آفر نہیں ہوئی، باتوں میں آپشنز پھینکے جاتے ہیں کہ واٹ اباؤٹ دس اینڈ واٹ اباؤٹ دس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی پلاننگ کے تحت، وہ ایک ڈائلاگ گفتگو کے دوران یا واٹر ٹیسٹنگ، یہ واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اب وہ واٹر ٹیسٹنگ اگر محسن نقوی صاحب نے کی ہے، مجھے تو نہیں پتا کی ہے کہ نہیں کی. لوگ کہہ رہے ہیں، یہ رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کی ہے تو ہمیں تو پتا نہیں. تو اور مگر کیونکہ میرا خیال ہے کیونکہ اتنی اس میں بات بن چکی ہے اور اب تو ڈیٹیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست بھی لگی ہوئی ہے. اسی لیے تو یہ باتیں چلی تھی نا. مگر جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں وہ از اے ویری لانگ ٹرم پروجیکٹ. اچھا، اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم پروجیکٹ. اوکے، دیٹ از کہ اگر عمران خان نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے دین ہی ہیز ٹو لیٹ دس ارینجمنٹ اسٹے. اوکے، اس ارینجمنٹ کو اگر آپ ڈیسٹیبلائز کریں گے دین یو ہیو نو چانس. اینڈ اگر اف یو الاؤ دس ارینجمنٹ ٹو اسٹے وداؤٹ ڈیسٹیبلائزنگ اٹ، پھر آگے جا کے بات ہو سکتی ہے ہاؤ ٹو گیٹ یو بیک اور ناٹ. آپ آ بھی سکتے ہیں، نہیں آ سکتے. تو یہ باتیں چلتی ہیں. آئی وڈ ناٹ ٹیک ٹو سیریسلی دس ایشو آف کہ جی محسن نقوی صاحب نے یہ آفر کیا ہے. اور مطلب ایک باتوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، تو پھر ہم بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم یہ کریں، یہ کریں، یہ. ٹھیک ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کوئی پیرالل سسٹم نہیں چلا رہے سیٹھی صاحب؟ بالکل نہیں، کوئی پیرالل سسٹم نہیں. وہ صرف جو گورنمنٹ تو بہت سی باتیں نہیں کر سکتی کیونکہ خان صاحب کانسٹنٹلی کہتے ہیں کہ جو ریئل پاور ہے میری بات کرائیں. ادروائز تو اس لیے پھر ریئل پاور جو ہے وہ پھر آنا پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ. اور وہی بات ہوتی ہے جو سب ہم سمجھتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی خان صاحب کو وہ رہا نہیں کر سکتے وداؤٹ این این آر او. این آر او خان صاحب کو چاہیے تو رہائی بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، مگر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو خان صاحب نہیں مانیں گے. چلے ٹھیک ہے، چلے ہمیں سوال مل گیا کہ کون کس سے این آر او مانگ رہا ہے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور وہی تذکرہ سویلینز کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے معاملے پہ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سے مفاد جڑا ہے. اور جب ہم آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں جس کے سامنے یہ معاملہ ہے اور اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کو ونس فار آل، تو جسٹس محمد علی مظہر نے اس میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا کہ یہ تفریق یا یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوتا ہے کہ کون سا کیس ملٹری کورٹ اور ATC میں جائے. کیا لگتا ہے آپ کو بادی نظر میں یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ عائشہ، میں نے اس کے بارے میں ایک پریڈکشن کی تھی، پتہ نہیں آپ کے پاس یاد ہے؟ آپ کو؟ نہیں، ہمیں یاد ہے، بالکل یاد ہے کہ یہ فیصلہ کس انداز میں آ سکتا ہے. میں نے کیا کہا تھا، یہ اپیل ہے، ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تو ملٹری کورٹ کے خلاف آیا ہے جی، مگر یہ اپیل میں ہے 7 ججز ہیں.
جی اس میں سے 4 ججز کے جو ویوز ہیں وہ نظر آ گئی ہمیں. دے آر اپوز ٹو سویلینز بینگ ٹرائیڈ ان ملٹری کورٹس. اگر خان صاحب کے ساتھ یہ 2 ڈیمانڈز جو ہیں اس کے اوپر پیش قدمی کرنی ہے, تھوڑی سی لچک دکھانی ہے, تو پھر یہ جب ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹو سویلین کورٹس تو وہاں بیلے بھی ہو جائیں گی. تو جب بیلے ہو جائیں گی تو رہا بھی ہو جائیں گی. جیسے گورنمنٹ کہتی ہے نا ایگزیکٹو آرڈر نہیں ہو سکتا, عدالتیں ہی کریں گی. دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا فیئر ہے. ہم نے فوجیوں نے ہمیں ٹرائی کیا, ان کو سزائیں دے دی, پھر ہم نے خود ہی کچھ لوگ چھوڑ دیے کیونکہ انہوں نے اپنی سزائیں پوری کر لی تھی یا ہونے جا رہی تھی. مرسی پٹیشن سے انہوں نے اپلائی کی, ہم نے مرسی کر دی. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ مرسی پٹیشن کریں, انہوں نے تو خود مرسی پٹیشنز کی, ہم نے مرسی دے دی. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ ان کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کر دو, ہم نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کر دیا. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بیل ہو گئی, ہم نے روک تو بیل ہو گئی. تو وی آر پروسیڈنگ اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. دس ول بی اے گڈ وے ٹو پش بیک. جو انٹرنیشنل پش بیک آ رہی ہے نا, جو ادھر سے پش آ رہی ہے, پش بیک کے لیے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. ہماری عدالتیں آزاد ہیں, یہ سارا پروپیگنڈا فالس ہے. دیکھیں انہوں نے کیا, دیکھیں ہم نے کیسے کیا. تو I think government can turn this around and it can also become an understanding between Imran Khan and the government. کیا ہمیں کیا پتا کہ بشرا بی بی کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے, کس طریقے کے ساتھ خان صاحب کا ایک ڈیمانڈ یا دوسرا ڈیمانڈ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے, ہمیں کیا پتا. اگر ہونے شروع ہو گئے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کیا ہو رہا ہے. تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا اگر اس طرح سے؟ ظاہر ہے فائدہ تو ہوگا نا, بیکاز ایک تو یہ کہ جو لوگ تو یہی کہیں نا خان نے ریلیز کروایا ہے یا جوڈیشری ہماری آزاد ہے, تو اچھی بات ہے نا, اٹس اے گڈ تھنگ. اگر جوڈیشل انڈیپینڈنس کی ایک لہر آتی ہے جس کے ساتھ سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ جوڈیشری اتنی بھی دبی ہوئی نہیں ہے جتنا یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو اچھی بات ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس جو بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ سے متعلق ہے, 190 ملین پاؤنڈ کیس, 18 دسمبر کا محفوظ ہوا فیصلہ, اور اس کے بعد اس کی تاریخ 23 دسمبر, اس کے بعد 6 جنوری اور اب 13 جنوری بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب رخصت پر ہیں. یہ فیصلہ کیا بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا اس کی وجوہات جینین ہے؟ جو نہیں, بارگیننگ چپ نہیں ہے, یہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ابھی مذاکرات کی بات چل رہی ہے نا آن دیز 2 ایشوز, جس کے اوپر مین ڈیمانڈ گورنمنٹ کا یہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ یہی ہے کہ خان صاحب فوج کو اٹیک کرنا بند کریں. مین یہ سوشل میڈیا کو بند کریں, فوج کو اٹیک نہ کریں, باقی بات ہم سے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آئی تھنک دس از اے اسٹیپ ٹوورڈز دیٹ. اچھا, ٹھیک ہے. چلیں اب کی بار 13 تاریخ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا. آئی ڈاؤٹ اٹ. یو ڈاؤٹ اٹ. اس میں سنایا بھی جا سکتا ہے, نہیں بھی سنایا جا سکتا ہے. اٹ ڈپینڈز آن کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے. خان صاحب خود کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پہ پریشر رکھنے کے لیے کیا ہے, تو اگر پریشر ہے تو پھر رہے گا تھوڑی دیر اور. پر اسی وقت یہ تلوار چلے گی جب سمجھا جائے گا کہ ایک تلوار چلانے کی ضرورت ہے, 2-3 پیچھے رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی تو سب کچھ پیچھے ہی رکھا ہوا ہے نا, ابھی تو کوئی ایسا چیز نہیں آئی جس کے ساتھ خان صاحب نکل نہیں سکتے. تو مگر خان کو بھی پتہ ہے اس بات کا, گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے اگلے دن چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ کے اندر. تو میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی تو آپ کو پتہ ہی جو صورت حال ہے, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے, تو ابھی کچھ ججز اور آ جائیں تو شاید وہ بہتر ہو جائے گا کہ اپنے اپنے ہاتھ تکڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے شاید اس لیے بھی تو روکا ہوا ہے کہ ٹھہر جائیں ابھی, کیونکہ چیلنج ہو گیا تو ایسا ہوئے ہوتے گڑبڑ ہو جائے. پاور گیمز بڑی انٹرسٹنگ پاور گیمز ہیں, لیکن اب ہم نے مقامی سطح پر تو گیمز کی بات کی, انٹرنیشنل چل رہی ہیں, اور گریٹ گیم میں کیا ہونے جا رہا ہے, کون کون شراکت دار ہے, بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ سٹھی صاحب. ہم مختلف پروگرامز میں اپنے ڈسکس کرتے رہتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس بھی, اور ابھی ہم نے اس خطے میں جو گھٹ جوڑ چل رہا ہے افغانستان سینٹرک, اس کو بھی ڈسکس کیا. آپ نے پچھلے ہفتے بڑے اچھا اس کا پہلو بتایا جس کے اوپر بہت قیاس آرائیاں بھی کی گئیں, لیکن اس میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جسے انڈین میڈیا میں بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس افغانستان کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہے, کیونکہ فارن سیکرٹری ان کے وہ افغانستان کے ایکٹنگ فارن منسٹر سے ملے ہیں. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ از دس اے میسج فار پاکستان کہ دوبارہ سے معاملات وہ کارزائی اور عبداللہ والے دور تک جا سکتے ہیں یا سم تھنگ ایلس؟ وہاں تک تو نہیں جا سکتے, مگر گیم شروع ہو گئی ہے. گیم یہ ہے نا, دیکھیں نا ہوا کیا ہے. تو اس میں پہلے یہ ہوا کہ جب طالبان آئے تو پاکستان سب سے بڑے ان کے سپورٹر تھے. ٹھیک, انڈیا کو طالبان نے ویسے ہی بھاگنے شروع ہو گئے تھے وہاں سے. تو یہی خیال تھا کہ یہ پاکستان اور طالبان کی حکومت جو ہے یہ بھی
बड़ी मज़े की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। अब सबके अपने अपने मफाद हैं। तालिबान के मफाद ये हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर ना हो जाए, जिसके साथ तालिबान रजीम कमज़ोर ना हो जाए। अच्छा। सिविल वॉर हो सकती है अगर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और IS जो है, दाइश जो है, वो इकट्ठे हो जाएं और वो इस तालिबान रजीम को गिराने की कोशिश करें। तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए, इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ़ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियाँ खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है, उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं, बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक, फिर ये रेफ्यूजीज़ को निकाल दो। एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी, मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। हाँ, तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुआ तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक वैक किया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर, ठीक। अच्छा, आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी है, फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा जबरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। आज आप नॉर्दर्न अलायंस जो ताजिक, अहमद शाह मसूद ताजिक्स, आप उनके साथ जो कि इस वक्त पनाह लिए हुए हैं ताजिकिस्तान, आप पहुंच गए हैं वहाँ उनके साथ रब्ता करने के लिए, ठीक। The enemy of my enemy is my friend, the formula, ठीक। तो तालिबान ने कहा लो जी, the enemy of your enemy is my friend, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब क्या फिर से खाना जंगी अफगानिस्तान नहीं, अब खाना जंगी तो है अफगानिस्तान में, मगर अब डेंजर जोन ये है कि ज़्यादा खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ ना अफगानिस्तान चला जाए, बिकॉज ये अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाऊँ अपने। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ आप ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। ये जो ताजिकिस्तान के साथ रब्ता पाकिस्तान ने किया है, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे कैन क्रिएट। सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक, बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो नहीं चाहेगा। मगर अब बात यह है कि उन्होंने पनाह तो दी हुई है ना शिमाली इत्तेहाद को, तो क्या शिमाली इत्तेहाद को इंगेज कर सकता है, कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान अपनी इस मूव में, क्योंकि वो तो कामयाब दिखाई दे रहे हैं ना? मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारा वक्त बैठे होते हैं कि जी हमें इमदाद हमें कौन दे। अब देखिए बलोच को एक बलोच लीडर का
ہیروے المری کا ایک بیان تھا, میں نے اس کو انٹرویو کیا تھا, جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں CIA بھی پیسے دے گی تو ہم ان سے لے لیں گے, ہتھیار بھی لے لیں گے, پیسے بھی لے لیں گے, ہمیں اگر شیطان بھی دیتا ہے تو ہم لے لیں گے, ہم اپنی جدوجہد نہیں چھوڑیں گے. تو یہ جو ریزسٹنس موومنٹس ہوتے ہیں ان کا یہ موقع پرستی ہوتی ہے, جہاں سے بھی ہتھیار یا پیسہ ملے, دشمن بھی دے رہا ہو تو لے لیں, آگے جا کے دیکھا جائے گا, استعمال تو ہم نے کرنے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی قسم کی سچویشن ہے. ناردرن الائنس کو اگر ہم سپورٹ کرتے ہیں ان ون وے اور دی ادر, تو ناردرن الائنس کہے گا تیار ہو جائے گا, اٹھو, بالکل ٹھیک ہے. اینڈ دین بیکاز سو یو سی دی سچویشن ان افغانستان خراب ہو سکتی ہے اگر افغان حکومت اور پاکستان حکومت کے درمیان کوئی مذاکرات کے بعد کوئی اچھی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوتی, تو افغانستان کے اندر بھی بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اگر پاکستان کے اندر افغانستان گڑبڑ کر سکتا ہے تو پاکستان بھی افغانستان کے اندر گڑبڑ کر سکتا ہے. تو افغانستان اور انڈیا مل کے پاکستان میں گڑبڑ کو بڑھاوا دے سکتے ہیں, جو آلریڈی ہو رہی ہے نا, یہی تو رونا ہے کہ انڈین کی کونسولیٹس بھی ہیں, وہ بھی ختم نہیں ہوئی ابھی. انڈیا کا وہاں آلریڈی ایک فٹ پرنٹ ہے, ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. تو یہی تو ہمارا کمپلینٹ ہے نا. ابھی انڈیا may or may not be giving assistance to the طالبان, پاکستانی طالبان, بٹ انڈیا کے تو تعلقات ہیں نا ود دی سیسیشنسٹ موومنٹ. تو اور ریاستیں بھی اس میں کود سکتی ہیں. اب جیسے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ دبئی نے کیوں میزبانی کی اس ملاقات کو, کیوں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ نہیں, میرا نہیں خیال فیسیلیٹیٹ کیا, روک کیسے سکتے ہیں. طالبان وہاں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو انڈینز بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, تو یہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی فیسیلیٹیشن, بٹ یہ ہے کہ روک نہیں سکتے نا. ڈونٹ فرگیٹ UAE اینڈ سعودی عربیہ کے بہت امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ریلیشن شپ ہے ود انڈیا, ایون بیٹر دین دیئر ریلیشن شپ ود پاکستان. لیٹ می ٹیل یو دیٹ دے پریفر انڈین ورکرز ٹو پاکستانی ورکرز ناؤ, اینڈ India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So تو پاکستان ان ریاستوں کو افغانستان طالبان کے ساتھ اپنا کانفلکٹ دور کرنے کے لیے کیوں نہیں استعمال کر پایا؟ پاکستان کی لیوریج ہی نہیں ہے, پاکستان کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں. آپ بھیک مانگنے جاتے ہیں اور پھر آپ کہیں یار یہ نہ کرو وہ نہ کرو, کیا بات کر رہے ہیں. یو آر بیگنگ دیم ٹو گیو یو $1 billion اینڈ دس دیٹ, ایسے ہی ہے نا. ادھر سے آپ نے UAE نے آپ کے ویزے بند کر دیے, واٹ کین یو ڈو. تو آپ ان کو جا کے کہیں گے کہ انڈیا کے ساتھ نہ کریں, وہ کہ ہماری تو ساری اکانومی از ڈیپینڈنٹ آن دی انڈین اکانومی, انڈین ورک فورس اینڈ انڈین لیبر اینڈ آلسو UAE انویسٹمنٹس ان انڈیا. They have a bigger stake with India than we do. تو پاکستان کو اب اپنی خارجہ پالیسی کو کس ڈائمینشن میں لے کر جانا ہوگا, کیونکہ دس از اے بگیسٹ تھریٹ افغانستان کی صورت میں. پاکستان کی فارن پالیسی cannot be independent اور ڈائنامک جب تک آپ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے. اگر آپ بھیک مانگیں گے اپنی سروائیول کے لیے تو آپ کی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے. فارن پالیسی وہ ہوتی ہے نا جو کہ کامیاب ہو. تو کامیاب کیسے ہو سکتی ہے, آپ کے پاس دانے ہی کوئی نہیں, تو آپ کیا جا کے بات کریں گے کسی کے ساتھ. وائی شوڈ اینی ون ٹیک یو سیریسلی, ہو آر یو. آپ تو بھیک مانگنے آئے ہوئے, تو اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اس کو نہ ملے اس کو نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا. تو until and unless you are a strong economy and a democratic government with popular support, you won't get anywhere in your foreign policy. ٹھیک ہے, معاملہ تھا پیچیدہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کا. تو ایک اور پیچیدہ سوال علی صاحب کراچی سے کریں. اسٹیبلشمنٹ PTI اور گورنمنٹ کیا اپنا مسئلہ خود حل کر لے گی, یا کسی سٹیج پہ جا کے سعودی عرب اور امریکہ کی انوالومنٹ سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیے, PTI کی تو کوشش ہے کہ امریکہ کی ہیلپ کے ساتھ یہ معاملہ ان کے حق میں ریزالو ہو جائے. اور یہی سوال جو بندہ مجھے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, کیا عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ رہا کرے گا کہ نہیں. سعودی عربیہ کا کوئی نہیں پوچھتا, سب کو اس بات کا احساس ہے کہ MBS کے تعلقات عمران خان کے ساتھ اچھے نہیں تھے. تو سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کس حد تک آگے جائے گا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ابھی کل یا آج شاید میرا خیال ہے US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا. کچھ عرصہ پہلے مجھے پوچھا گیا تھا کہ US گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہوگی, تو میں نے کہا تھا وہ ایک بات کریں گے, وہ کہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے عمران خان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. البتہ ہم یہ ضرور کہیں گے اور اس کو ایمفسائز کریں گے اور اسٹریس کریں گے کہ ہیومن رائٹس, رول آف لا, ڈیموکریٹک فریڈمز, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ گورنمنٹ کو فالو کرنی چاہیے. تو اس سے آگے وہ نہیں بڑھیں گے. وہ کہیں گے خان صاحب کا معاملہ از این انٹرنل میٹر اور یہ عدالتوں کے اندر وہاں فیصلے ہوں گے. اچھا, مگر یہ حکومت اب جا رہی ہے بائیڈن کی, اور ود ان 10 days اور سو یا لٹل بٹ مور ڈونلڈ ٹرمپ از کمنگ ان.
اب جب ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے تو اس کے اوپر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے اتنی لمبی چوڑی ٹویٹیں کیوں کی عمران خان کے حق میں اگر ان کو گرین لائٹ نہیں ملی تھی؟ اچھا یہاں دو پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک پوائنٹ آف ویو ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ گرین لائٹ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے اور یہ باتیں کی ہیں, اور جو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی ایک پرسنل ریلیشن شپ خان کے ساتھ تھی, کیونکہ ٹرمپ یہ سمجھتا تھا خان بھی آؤٹ سائڈر ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ آؤٹ سائڈر ہے, جیسے ڈونلڈ ٹرمپ خود ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آؤٹ سائڈر. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پرسنل ریلیشن شپس کے اوپر رادر دین انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپس کے اوپر زیادہ ریلائنس کرتا ہے. اس لیے چانسز ہیں کہ وہ خان کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا, کیونکہ پرسنل ریلیشن شپ چھوٹی موٹی بنا لی تھی دونوں نے. اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب امریکہ سے واپس آئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کو مل کے, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہے جتنی مجھے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی ہوئی تھی, اس سے زیادہ خوشی ہے, اتنی میری کامیاب رہی ہے میری ٹرپ ود ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا اب یہ بیک گراؤنڈ ہے, تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آ کے کوئی نہ کوئی بات کرے. اچھا دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات شاید ضرور کرے مگر اس سے زیادہ نہیں کرے گا کچھ بھی. یہ نہیں کہے گا کہ آپ کرو اس کو نکالو, نہیں تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ حکومت بھی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کیا جواب دینا ہے اگر ایسی کوئی تھوڑا بہت ٹرمپ کی طرف سے کوئی ٹویٹ آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو یہ گورنمنٹ بھی ڈٹ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم لیٹ جائیں گے, ہم نے بھی اپنا رسپانس تیار کیا ہوا ہے اور ہم کسی صورت میں انڈر پریشر نہیں آئیں گے آف ڈونلڈ ٹرمپ. نمبر ایک. نمبر دو کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت بزی ہو جائیں گے, انہوں نے 4-5 ایجنڈے کھول دیے, میرا خیال ہے وہ کل ڈسکس کریں گے ایٹ لینتھ, کہ ایک تو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے, پھر چائنا ایجنڈا ہے, پھر اور بھی انٹرنیشنل نیٹو کے ایجنڈے اینڈ سو آن. وی ول ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل. ہی ول گیٹ بزی ان آل دوز تھنگس اینڈ ہی وونٹ ہیو ٹائم فار پاکستان. پاکستان ڈزنٹ فگر ٹو پرومیننٹلی ان ہز نوٹ بک, اور پاکستان سے لینا بھی کچھ نہیں ہے تو دینا کیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ یہ توقع نہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی اتنا پریشر آئے گا کہ گورنمنٹ کو ہل جائے گی, گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ ہل جائے گی. یہ ضرور ہے کہ برٹش پارلیمنٹ, امریکن کانگریس, یہ جو لابینگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یو ول ہیئر اسٹیٹمنٹس فرام دیز انسٹیٹیوشنس کہ جی رول آف لا, عمران خان یہ, عمران خان وہ. میرا خیال ہے دیٹ ول ناٹ ہیو این امپیکٹ آن دی اسٹیبلشمنٹ ہیئر, اور گورنمنٹ از نائدر ہیئر نور دیر, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی ہو رہی ہے. اینڈ ایز لانگ ایز اسٹیبلشمنٹ از ناٹ ٹو پشڈ. باقی ایم بی ایس میں نہیں سمجھتا کہ ایم بی ایس ول سے اینی تھنگ آن بہاف آف عمران خان. ٹھیک ہے. علی نے ایسے ہی اسی نوعیت کا ایک اور سوال بھی کیا لیکن وقت کی کمی کے سبب ہم جواب نہیں دے پائے. وجاہت چودھری صاحب لاہور سے, جو آپ کا سوال ایک پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں. غلام مرتضیٰ صاحب اوکاڑا سے, سوز دل کے ساتھ آپ نے ایک سوال کیا, اس کا جواب بھی آنے والے پروگرامس میں ملے گا. سعد ہری پور سے, راجا جلی نیو یارک سے, دل کے پھپھولے جو آپ نے پھوڑے ہیں آنے والے پروگرامس میں انہیں ضرور اپنا حصہ بنائیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.